بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جندب اور والد کا نام کعب تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور شرک و جادو سے ایک قسم کی نفرت کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں ایک شعبدہ باز ایسا جادو دکھاتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ عوام اس شعبدہ باز کے کرتب دیکھ کر حیران ہوتی۔ آپ بھی تشریف لے گئے، جاتے ہی اس شعبدہ باز کا کام ایک وار میں تمام کیا، پھر فرمایا اب زندہ کرو۔ گورنر نے اس جرم میں گرفتار کیا، پھر آپ کی عبادت و قرات سے متاثر ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ وہاں سے آپ روم تشریف لے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اندھیری رات کا نور ہے، اور چاہے دن میں مشقت اور فاقہ ہو لیکن قرآن پڑھنے سے دن میں رونق آ جاتی ہے۔ جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو جائے اور جان کا نہ ہو، اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اصل ناکام اور نامراد وہ ہے جو اپنے دین میں ناکام و نامراد ہو، اور حقیقت میں ہلاک ہونے والا وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا غور سے سنو، جنت میں جانے کے بعد کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوگا، اور جہنم میں جانے کے بعد غنا اور مالداری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کیونکہ جہنم کا قیدی کبھی چھوٹ نہیں سکے گا، اور اس کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ اس کی آگ کبھی بجھے گی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مٹھی بھر خون بہایا ہوگا تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا، اور جب بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو وہاں اسے یہ خون دھکے دیتا ہوا ملے گا۔ اور جان لو کہ مرنے کے بعد آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، لہٰذا اس بدبو کے ساتھ حرام روزے سے گندگی کا اضافہ نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور خون بہانے سے بچو۔